بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ملک جمشید بسم اللہ نرسری فارم چینل سے۔ دوستو آج میں آپ کو موسمی پنیروں کے لیے جو مٹی بناتے ہیں نرسری والے وہ کیسے تیار کرتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلے جو آپ نے مٹی لینی ہے نا وہ کوشش کرنی ہے، یعنی مٹی 3 حصے ہونی چاہیے، اور اس میں ایک حصہ جو ہے نا آپ ورمی کمپوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں گلی سوئڑی گوبر بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی آرگینک کمپوسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ ہماری اپنی تیار شدہ ورمی کمپوسٹ ہوتی ہے، یہ ہم نرسری میں خود تیار کرتے ہیں، اور یہ جب بھی ہم موسمی پنیری لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہم اس میں مٹی میں مکس کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی طرف سے کوئی بھی ورمی کمپوسٹ تیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ کیلے کے چھلکے وغیرہ یا سبزیوں کے چھلکے وغیرہ کی آپ اپنی آرگینک کمپوسٹ بنا لیں، وہ بہترین ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ورمی کمپوسٹ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کے پاس گلی سڑی گوبر تو لازمی ہوگی، اس سے آپ یہ آیا کہ آپ پرانی گوبر استعمال کریں، کم سے کم 2 سے 3 سال پرانی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ گوبر پرانی ہوگی اس میں تیزابیت کم ہوگی اور اس میں طاقت زیادہ ہوگی۔ اس سے یہ ہے کہ جو بیج آپ لگاتے ہیں اس کی جرمینیشن 100% ہوتی ہے۔ تو دوستو کوشش کریں آپ نے جو مٹی اس میں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھال والی مٹی ہونی چاہیے، یعنی ریت والی مٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ سخت مٹی سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جتنا مٹی زیادہ نرم ہوگی اتنا زیادہ مٹی اچھی ہوگی، اس میں یہ ہے کہ بیج کی جو جرمینیشن ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اگر مٹی سخت ہوگی یا خراب ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ بیج کی جو جرمینیشن ہے وہ صحیح طریقے نہیں ہوگی۔ تو دوستو جب بھی آپ نے اپنے پنیروں کے لیے مٹی بنانی ہے تو اس کے لیے خاص تیاری لازمی کرنی چاہیے۔ مٹی کو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے خشک کر لینا ہے، بہترین اچھی طریقے سے خشک ہونی چاہیے، یعنی جتنی مٹی زیادہ خشک ہوگی اتنا اس کی جو بیج کی جرمینیشن ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ 3 حصے مٹی ہونی چاہیے اور ایک حصہ آپ ورمی کمپوسٹ اس میں ڈال دیں، اور اس کو آپ نے مٹی کو اس طرح مکس کرنا ہے، یعنی 2 سے 3 دفعہ اس کو ایک دوسرے کے اندر مکس کر دینا ہے۔ جتنا زیادہ یہ مکس ہوگی اس میں اس کا جو رزلٹ ہے بیج کا وہ زیادہ ہوگا۔ تو دوستو یہ جو ٹپس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لازمی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ بیج بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اس سے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ نرسری میں مجھ سے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں جو آپ ہمیں نہیں بتاتے۔ آپ کے پاس ہر چیز تیار ہو جاتی ہے، ہمارے پاس پودے خراب ہو جاتے ہیں، ہم بیج جو لگاتے ہیں وہ اس کی جرمینیشن صحیح نہیں ہوتے۔ تو میں تمام اپنے کسٹمر کو کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ لیا کریں، میں یوٹیوب پر جو بھی ویڈیو ڈالتا ہوں اوریجنل ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کی پوری معلومات دیتا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ لیا کریں۔ تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ مٹی آپ کی بہترین اور نرم اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ورمی کمپوسٹ آپ نے بنانی ہے یا گوبر آپ نے ڈالنی ہے وہ بہترین اور پرانی گوبر ہونی چاہیے، اس سے یہ آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کی جو بیج کی جرمینیشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی، اور بیج جو ہیں وہ جلدی گرو کر آتے ہیں، جلدی نکل آتے ہیں۔ اور اس کے بعد مٹی کو اچھی طرح آپس میں مکس کر دینا ہے۔ جب مٹی مکس ہو جائے تو آپ انہیں اس کو دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، یعنی 2 سے 3 دن اس کو مزید دھوپ میں رکھنا ہے۔ جتنی زیادہ دھوپ پڑے گی مٹی زیادہ خشک ہو جائے گی، پھر آپ اس کو گملوں میں ڈالیں گے اور بیج لگائیں گے تو اس کی جو جرمینیشن ہے وہ تقریباً 90 سے 100% ہوگی، اور اس طرح آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ تو دوستو مٹی اور ورمی کمپوسٹ کو آپس میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور مٹی جتنا زیادہ اچھی ہوگی آپ کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ اور آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس طرح کی بھال والی مٹی اور نرم مٹی ہونی چاہیے۔ تو دوستو اس طرح بہترین اور اچھی مٹی ہونی چاہیے، آپ اپنے ہاتھ میں اس کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح بہترین اور اچھی مٹی ہے، اور اس طرح کی مٹی میں جو بیج آپ لگائیں گے اس کا رزلٹ آپ کو 100% ملے گا۔ تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے اس طرح کی بہترین اور اچھی مٹی میں آپ نے ورمی کمپوسٹ مکس کرنی ہے اور اس میں آپ نے بیج لگانے ہیں۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھنا، بہت سی دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔